بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر اپنی بہن سے بہت محبت کرتا تھا اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اسی لیے میں نے آہستہ آہستہ شوہر کے کان بھرنے شروع کیے اور نن سے اتنا بدزن کیا کہ میرا شوہر نن کو بد کردار سمجھنے اٹھتے بیٹھتے مارنے لگا۔ اور ایک دن میں نے سینہ پیٹتے کہا کہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، تمہاری بہن نے حمل ضائع کرنے کی دوا کھائی ہے۔ یہ کہتے میں نے وہ دوا شوہر کے آگے رکھ دی جو چھپا کر لائی تھی، اور پھر غصے سے پاگل ہوتے شوہر اسے زندہ جلانے لگا۔ پناہ مانگتے ہوئے بولی کہ ایسا مت کرو، کیا ہو اگر تمہاری بیٹی یہ سب بھگتے؟ پر شوہر نے اسے آگ لگا کر ختم کر دیا۔ پر میں نہیں جانتی تھی سالوں بعد تاریخ دہرائی جائے گی اور میرا بیٹا بہو کی باتوں میں آ کر میری معصوم بیٹی کو کسی محلول کی وہ تیز بو آج بھی میری سانسوں میں اٹک جاتی ہے۔ 15 سال گزر گئے مگر وہ رات مجھے سونے نہیں دیتی۔ میرے سامنے خاموش کھڑی تماشا دیکھتی رہی۔ میرے لب سلے ہوئے تھے اور دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ مجھے اس وقت صرف اپنی جیت دکھائی دے رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں جیت کر بھی سب سے بڑی ہارنے والی ہوں۔ وہ آگ جس میں وہ ختم ہو گئی، دراصل اسی دن میرے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میں نے قصہ ختم کر دیا ہے، مگر قدرت نے تو ابھی اپنا کھیل شروع کیا تھا۔ آج جب میرا فالج زدہ شوہر مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھتا ہے تو میں ہر روز اسی آگ میں دوبارہ جلتی ہوں جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے لگوائی تھی۔ میرا نام فصیحہ ہے۔ میں ایک اوسط درجے کی مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی تھے۔ گھر کا ماحول کچھ ایسا تھا کہ جب سے ہوش سنبھالا ابا کو ہمیشہ سخت مزاج ہی پایا۔ وہ ذرا سی بات پر ہمیں ٹوکتے اور کبھی پیار محبت سے پیش نہ آتے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہمارے اندر ایک عجیب سی محرومی نے جنم لے لیا تھا۔ اماں اکثر ہم دونوں بہنوں کو بٹھا کر سمجھاتی، دیکھو لڑکیوں، اپنے گھر جاؤ تو جا کر شوہر کا دل جیت لینا۔ یاد رکھنا شوہر تمہارا مٹھی میں ہوگا، تبھی تمہاری زندگی اچھی گزرے گی، ورنہ یہ مرد ذات عورت کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے۔ اماں کی یہ باتیں میرے ذہن پر نقش ہو گئی۔ بڑی بہن کی شادی ہوئی تو اس نے اماں کی نصیحت پر پورا عمل کیا۔ وہ کچھ ہی عرصے میں اپنے شوہر کو لے کر الگ ہو گئی اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے لگی۔ میں اسے دیکھ کر رشک کرتی تھی۔ پھر میرے لیے حسن کا رشتہ آیا۔ حسن ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی جاب کرتا تھا، پڑھا لکھا اور باشعور انسان تھا۔ وہ اکلوتا بھائی تھا اور اس کی ایک ہی چھوٹی بہن تھی، ایمن۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، اس لیے وہ اپنی ماں اور بہن کا واحد سہارا تھا۔ اماں کو رشتہ بہت پسند آیا۔ اماں نے کہا کہ لڑکا اچھا ہے، کماتا بھی اچھا ہے، بس ایک ماں اور بہن ہی تو ہے۔ انہیں اور بہن کا واحد سہارا تھا۔ اماں کو رشتہ بہت پسند آیا۔ اماں نے کہا کہ لڑکا اچھا ہے، کماتا بھی اچھا ہے، بس ایک ماں اور بہن ہی تو ہے، انہیں سنبھال لینا اور اپنی جگہ بنا لینا۔ میری شادی ہو گئی اور شروع کے دن بہت اچھے گزرے۔ حسن میرا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن میری خوشیوں کو شاید کسی کی نظر لگ گئی۔ شادی کے کچھ مہینے بعد ہی اچانک میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ اس گھر پر جیسے ہی قیامت ٹوٹ پڑی۔ حسن تو جیسے ٹوٹ ہی گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے بہت قریب تھا اور اس دن میں نے پہلی بار حسن کو ایمن کے سامنے روتے ہوئے دیکھا۔ اس نے ایمن کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، ایمن، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا بھائی زندہ ہے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تم یتیم اور بے سہارا ہو گئی ہو۔ آج سے میں ہی تمہارا باپ ہوں اور میں ہی تمہاری ماں۔ حسن کے یہ الفاظ اس وقت تو مجھے دلاسا لگے، لیکن مجھے اندازہ نہ تھا کہ یہ الفاظ میری زندگی کا کانٹا بن جائیں گے۔ وہ ذرا سا بھی ایمن کو کوئی کام کرتے دیکھ لیتا تو فوراً مجھے ٹوک دیتا، فصیحہ، اسے کیوں کام کرنے دیتی ہو؟ اماں نے کبھی اسے تنکے جتنا کام نہیں کروایا تھا۔ ابھی یہ پڑھ رہی ہے، اسے پڑھنے دو، اس پر گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ مت ڈالو۔ شروع میں تو میں خاموش رہی، لیکن آہستہ آہستہ یہ بات میرے دل میں کھٹکنے لگی۔ میرے اپنے بھی اب 2 بچے ہو چکے تھے اور گھر کا سارا کام، بچوں کی دیکھ بھال، سب کچھ مجھے اکیلے کرنا پڑتا، اور اوپر سے حسن کی یہ تاکید کہ ایمن کو کچھ نہیں کہنا۔ مجھے ایمن پر بلا وجہ غصہ آنے لگا۔ وہ اسکول سے آتی، بیگ ایک طرف پھینکتی اور صوفے پر ڈھہ جاتی۔ بھابھی، کھانا دے دے، بہت بھوک لگی ہے، وہ لاڈ سے کہتی۔ میں سارا دن کام کر کے تھکی ہوتی تھی اور اس کا یہ حکم سن کر میرا خون کھول جاتا۔ کبھی وہ کہتی کہ بھابھی، میری یونیفارم استری کر دے، مجھے کوچنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے۔
میں دل مار کر اس کے کام کر دیتی، لیکن اندر ہی اندر میں اسے خار کھانے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کرتی ہے۔ حسن گھر آتا تو سیدھا ایمن کے کمرے میں جاتا اور اس کا حال پوچھتا، اس کی پڑھائی کا پوچھتا۔ میرے لیے اس کے پاس وقت کم ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں برتن دھو رہی تھی کہ ایمن آئی اور بولی، بھابھی ذرا میرے لیے چائے تو بنا دے، سر میں بہت درد ہے۔ میرے صبر کا تو پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے غصے سے کہا کہ دیکھ رہی ہو میرے ہاتھ گیلے ہیں اور میں کام کر رہی ہوں، خود بنا لو جا کر، اتنی بڑی ہو گئی ہو چائے بھی نہیں بنا سکتے کیا؟ ایمن نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ مجھے لگا میں نے ٹھیک کیا، اسے تھوڑا احساس تو ہو، لیکن شام کو جب حسن آیا تو اس کا موڈ خراب تھا۔ وہ سیدھا میرے پاس آیا اور بولا کہ فصیحہ، تم نے ایمن سے کیا کہا تھا؟ وہ رو رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اس کا خیال رکھا کرو، وہ ماں کے بغیر کتنی اکیلی محسوس کرتی ہے۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس لڑکی نے جا کر بھائی سے میری شکایت لگا دی تھی۔ میں نے محسوس کرتی ہے۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس لڑکی نے جا کر بھائی سے میری شکایت لگا دی تھی۔ میں نے اسی وقت طے کر لیا تھا کہ اب یہ لڑکی اس گھر میں سکون سے نہیں رہے گی۔ میں اسے حسن کی نظروں سے گرا کر رہوں گی۔ یہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان دیوار بن رہی تھی، اور مجھے اپنی ماں کی نصیحت یاد آئی کہ شوہر کو مٹھی میں کرنا ہے تو اس کے ارد گرد موجود ہر رکاوٹ کو ہٹانا ہوگا، اور ایمن اب میرے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی تھی۔ حسن کی ڈانٹ میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھی۔ ایمن کی وہ معصوم صورت اب مجھے زہر لگنے لگی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے، اس لڑکی کو اس گھر سے نکال کر ہی دم لوں گی۔ اگلے ہی دن میں بچوں کو لے کر اماں کے گھر پہنچ گئی۔ اماں میری اتری شکل دیکھ کر فوراً بھانپ گئی۔ کیا ہوا فصیحہ، منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ حسن نے کچھ کہا ہے کیا؟ میں نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اماں کو ساری داستان سنا دی۔ اماں، وہ لڑکی تو میرے شوہر کو مجھ سے چھین رہی ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ میری جگہ نہ لے لے۔ اماں نے میری بات غور سے سنی اور پھر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ فصیحہ تو بہت بھولی ہے، ابھی سے اسے لگام ڈال لے ورنہ وہ تیرے شوہر کو پوری طرح قابو میں کر لے گی، اور تیری حیثیت اس گھر میں 2 ٹکے کی رہ جائے گی۔ تو کیا کروں اماں؟ حسن تو اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنتا، میں نے بے بسی سے کہا۔ اماں نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ ساس تو تیری مر گئی، اب تو ہی اس گھر کی رانی ہے۔ اپنی سلطنت جما، اس کی شادی کی فکر شروع کر اور اسے رخصت کر کے ہی دم لینا۔ اور ہاں، حسن کے کان بھرنا شروع کر۔ آہستہ آہستہ میٹھا زہر بن کر اماں کی باتوں نے میرے اندر ایک نئی ہمت بھر دی۔ میں گھر واپس آئی تو میرا رویہ بدلا ہوا تھا۔ میں نے ظاہری طور پر ایمن سے اچھا برتاؤ شروع کر دیا تاکہ حسن کو شک نہ ہو، لیکن اندر ہی اندر میں موقع کی طاق میں تھی۔ کچھ دن بعد حسن جلدی گھر آ گیا اور وہ سیدھا ایمن کے کمرے اور دونوں بہن بھائی ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگے۔ مجھے کچن میں برتن دھوتے ہوئے ان کی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرا دل جل کر کباب ہو رہا تھا اور میں چائے لے کر ان کے کمرے میں گئی۔ ارے حسن، آج جلدی آ گئے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، آج کام جلدی ختم ہو گیا تو سوچا کہ ایمن کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لوں۔ حسن نے ایمن کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میری گڑیا ڈاکٹر بننا چاہتی ہے نا؟ اس کے خواب پورے کرنے ہیں مجھے۔ میں نے جل بھن کر کہا کہ ڈاکٹر بننا آسان تھوڑی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر لڑکیوں کو تو شادی ہو جاتی ہے، اتنی پڑھائی کا کیا فائدہ؟ ایمن کا چہرہ اتر گیا۔ حسن نے فوراً کہا کہ فصیحہ، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ایمن پڑھے گی اور ضرور ڈاکٹر بنے گی، میں ہوں نا اس کے ساتھ۔ میں تو بس کہہ رہی تھی کہ زمانے کا حال برا ہے، لڑکیوں کو زیادہ ڈھیل نہیں دینی چاہیے۔ میں نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ میری بہن ایسی ویسی لڑکیوں جیسی نہیں ہے۔ حسن نے قدرے سخت لڑکیوں جیسی نہیں ہے، حسن نے قدرے سختی سے کہا، اور مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی۔ حسن کا ایمن پر اندھا اعتماد میری راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ مجھے اس اعتماد کو توڑنا تھا، اور چند دن بعد ایمن کالج سے آئی تو بہت خوش تھی۔ بھابھی، آج ہماری کلاس کی ایک پارٹی ہے اور سب سہیلیاں جا رہی ہیں، کیا میں بھی چلی جاؤں؟ میرے ذہن میں ایک منصوبہ گوندا۔ میں نے فوراً کہا، ہاں ہاں ضرور جاؤ، حسن سے میں پوچھ لوں گی، تم تیار ہو جاؤ۔ ایمن خوشی خوشی تیار ہونے چلی گئی۔ میں نے جان بوجھ کر حسن کو فون نہ کیا، اور جب وہ چلی گئی تو میں نے گھڑی دیکھی۔ حسن کے آنے میں بھی کچھ دیر تھی۔ شام کو جب حسن گھر آیا تو اس نے آتے ہی پوچھا کہ ایمن کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور پریشان کن لہجے میں کہا کہ
پتہ نہیں حسن، مجھے تو بتا کر بھی نہیں گئی۔ کالج سے آئی، کپڑے بدلے اور کہیں چلی گئی۔ میں نے پوچھا بھی تو کوئی ٹھیک سے جواب نہیں دیا۔ حسن کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئی۔ کیا مطلب ادا کرنے گئی؟ ایسا تو وہ کبھی نہیں کرتی۔ میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں کہ آج کل اس کے تیور کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں۔ میں نے جلدی پر تیل چھڑکا۔ زیادہ ہی آزاد خیال ہوتی جا رہی ہے۔ حسن نے فوراً ایمن کو فون ملایا، لیکن اس کا فون بن جا رہا تھا۔ اب حسن کی پریشانی غصے میں بدلنے لگی۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میں خاموشی سے کونے میں بیٹھی اس کے غصے کا ہوا دیتی رہی۔ دیکھو حسن، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ لڑکیوں کو اتنی ڈھیل دینا ٹھیک نہیں۔ اب دیکھو رات ہونے کو ہے اور اس کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ زمانہ کتنا خراب ہے اور لوگ کیا باتیں کریں گے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ڈور بیل بجی۔ حسن نے جھپٹ کر دروازہ کھولا اور سامنے ایمن کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ کہاں تھی تم؟ حسن نے غصے سے پوچھا۔ ایمن سہم گئی۔ بھائی، وہ میری دوست کی سالگرہ تھی۔ میں نے بھابھی کو بتایا تو تھا، انہوں نے تو اجازت دی تھی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور حیرت کی اداکاری کرتے ہوئے بولی، کیا تم نے مجھے کب بتایا؟ ایمن جھوٹ تو مت بولو، میں تو کب سے پریشان بیٹھی ہوں کہ تم کہاں چلی گئی۔ ایمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھابھی، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں نے آپ سے پوچھا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ جاؤ۔ حسن نے میری طرف دیکھا اور پھر ایمن کی طرف۔ اس کی آنکھوں میں شک کے سائے منڈلانے لگے۔ میری پہلی چال کامیاب ہو چکی تھی۔ حسن کے دل میں شک کا بیج بویا جا چکا تھا اور اس رات گھر میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ ایمن اپنے کمرے میں بند رو رہی تھی اور حسن لاؤنج میں گہری سوچ میں ڈوبا بیٹھا تھا۔ میری پہلی چال کامیاب رہی۔ حسن کے دل میں شک کا بیج بویا جا چکا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ کافی نہیں۔ حسن اپنی بہن سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک چھوٹا سا جھوٹ اس محبت کو ختم نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے کچھ بڑا کرنا تھا۔ اگلے کچھ دن خاموشی سے بھی نہیں۔ حسن اپنی بہن سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک چھوٹا سا جھوٹ اس محبت کو ختم نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے کچھ بڑا کرنا تھا۔ اگلے کچھ دن خاموشی سے گزرے اور حسن ایمن سے بات تو کرتا تھا، لیکن اس کے لہجے میں وہ پہلے والی گرم جوشی نہیں رہی تھی۔ ایمن بیچاری سہم کر رہ گئی۔ وہ ہر وقت اپنی صفائیاں پیش کرنے کی کوشش کرتی، لیکن میں موقع ملتے ہی بات کا رخ موڑ دیتی۔ ایک شام حسن گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک گفٹ پیک تھا۔ اس نے ایمن کو آواز دی، ایمن ذرا باہر آؤ۔ ایمن ڈرتے ڈرتے کمرے سے نکلی اور حسن نے وہ پیکٹ اسی کی طرف بڑھایا۔ یہ لو تمہارا نیا موبائل فون، آئندہ اگر کبھی دیر ہونے لگے تو مجھے فوراً اطلاع دینا۔ میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ کبھی تم سے رابطہ ٹوٹے اور ہم پریشان ہوں۔ ایمن کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شکریہ بھائی، میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ میں یہ سب دیکھ کر جل بن گئی۔ میں تو اسے حسن سے دور کرنا چاہتی تھی اور حسن نے اسے ایک اور سہولت دے دی تھی۔ لیکن پھر اچانک میرے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا، یہ موبائل فون، یہ تو میرے لیے ایک نیا ہتھیار بن سکتا تھا۔ میں نے اپنی ایک پرانی سہیلی شازیہ سے رابطہ کیا جو ایسی چالوں میں ماہر تھی۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا اور اس سے مدد مانگی۔ فکر نہ کر فصیحہ، شازیہ نے فون پر یقین دلایا۔ میں اپنے ایک جاننے والے لڑکے کو کہوں گی، وہ ایسا ڈرامہ رچائے گا کہ تیرا شوہر اپنی آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی پر یقین کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ منصوبہ تیار تھا، اب بس عمل کرنے کی دیر تھی۔ 1 ہفتے بعد ہم سب رات کا کھانا کھا رہے تھے اور حسن کا موڈ آج کچھ بہتر تھا اور وہ ایمن سے اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ایمن، تمہارے فائنل پیپرز کب سے شروع ہو رہے ہیں؟ حسن نے نوالا توڑتے ہوئے پوچھا۔ بس بھائی، اگلے مہینے سے۔ مجھے کچھ کتابیں چاہیے تھی، اگر آپ۔ ایمن ابھی بات مکمل بھی نہیں کر پائی کہ ہو گیا۔ جی کون؟ آپ شاید غلط نمبر پر۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ کون تھا؟ حسن نے سرسری انداز میں پوچھا۔ پتہ نہیں بھائی، کوئی رانگ نمبر تھا، ایمن نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے حسن کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ آج کل رانگ نمبرز بہت آنے لگے ہیں ایمن کے فون پر، اور میں نے کل بھی دیکھا تھا، دیر رات تک میسیجز آ رہے تھے۔ ایمن نے تڑپ کر میری طرف دیکھا۔ بھابھی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کل تو کمپنی کا میسیج آیا تھا۔ بس ہاں وہی ہوگا۔ میں نے بات ادھوری چھوڑ دی، جس سے شک اور گہرا ہو گیا۔ اگلے دن اتوار تھا اور حسن گھر پر ہی تھا۔ میں نے جان بوجھ کر ایمن کا فون کچن میں لے لیا جہاں میں کام کر رہی تھی، اور منصوبہ یہ تھا کہ جیسے ہی کال آئے حسن آس پاس ہو۔
میں نے حسن کو آواز دی، حسن ذرا یہ چاولوں کا ڈبہ تو اتارنا اوپر سے، میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ حسن کچن میں آیا اور اسی لمحے عین منصوبے کے مطابق ایمن کا فون بج اٹھا۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا اور حسن کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اسپیکر آن کر دیا۔ دوسری طرف سے ایک لڑکے کی آواز ہے جو بہت بے تکلفانہ انداز میں بول رہا تھا، جان کیسی ہو؟ کل رات تم نے فون بند کیوں کر دیا تھا؟ میں کتنا پریشان ہو گیا تھا تمہارے لیے۔ کب ملو گی؟ میں تمہارے کالج کے باہر انتظار کر رہا ہوتا ہوں روز۔ میں نے فوراً گھبراہٹ کا ڈرامہ کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ حسن کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا، اس کی رگیں تن ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ حسن نے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز سے پورا گھر گونج اٹھا۔ ایمن جو اپنے کمرے میں تھی بھائی کی آواز سن کر بھاگی ہوئی آئی۔ کیا ہوا بھائی، خیریت؟ حسن نے ایک جھٹکے سے اس کا فون اٹھایا اور دیوار پر دے مارا۔ فون کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کون تھا وہ لڑکا؟ حسن ایمن کی طرف بڑھا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ بتاؤ مجھے کون تھا وہ جو تمہیں جان کہہ رہا تھا؟ حسن ایمن کی طرف بڑھا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ بتاؤ مجھے کون تھا وہ جو تمہیں جان کہہ رہا تھا؟ یہی کرنے جاتی ہو کالج؟ یہی تعلیم دی تھی اماں نے تمہیں؟ ایمن ہکا بکا رہ گئی۔ بھائی کون لڑکا؟ مجھے نہیں معلوم آپ کس کی بات کر رہے ہیں، میرا یقین کریں بھائی، جھوٹ مت بولو۔ میں نے بیچ میں لقمہ دیا۔ میں نے خود سنا ہے ابھی، وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ تم روز اس سے ملتی ہو۔ ایمن تم نے تو ہماری ناک کٹوا دی، بھائی کا ذرا بھی لحاظ نہیں کیا تم نے۔ ایمن روتے ہوئے میرے پیروں میں گر گئی۔ بھابھی خدا کے لیے سچ بولے، میں کسی لڑکے کو نہیں جانتی، یہ کوئی سازش ہے بھائی، میرا یقین کریں۔ لیکن حسن پر تو جنون طاری تھا۔ اس نے ایمن کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ مجھے اپنی کانوں سنی پر یقین ہے یا تمہارے جھوٹ پر؟ آج تم نے ثابت کر دیا کہ میں نے تمہیں ڈھیل دے کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ ایمن روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، لیکن اس بار حسن کا دل پگھلنے والا تھا۔ میری شاطرانہ چال نے بھائی بہن کے درمیان ایک گھیرا تھا۔ ایمن اپنے کمرے میں بند سسکیاں لے رہی تھی اور میں اپنے کمرے میں بظاہر پریشان لیکن اندر سے بے حد مطمئن بیٹھی تھی۔ میری چال توقع سے زیادہ کامیاب رہی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایمن کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی۔ حسن نے ناشتہ کیے بغیر ہی چائے کا کپ میز پر رکھا اور ایمن کی طرف متوجہ ہوا۔ آج سے تمہارا کالج جانا بند، حسن نے حتمی لہجے میں فیصلہ سنایا۔ میں تمہیں مزید بگڑنے کا موقع نہیں دے سکتا۔ گھر پر رہو اور گھر کے کام کاج سیکھو۔ پڑھ لکھ کر تم نے کون سا تیر مار لینا ہے؟ آخر کو سنبھالنا تو گھر ہی ہے۔ ایمن کے ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے فائنل پیپر سر پر ہیں اور میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ پلیز ایسا مت کریں، میرا یقین کریں، میں بے قصور ہوں۔ بس ایک لفظ مزید نہیں سننا مجھے۔ حسن نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، جو لڑکی گھر کی کوئی ضرورت نہیں۔ حسن یہ کہہ کر آفس چلا گیا۔ ایمن وہیں میز پر سر رکھ کر رونے لگی۔ میں نے دل ہی دل میں فتح کا جشن منایا۔ اب وہ پورا دن گھر پر میری نگرانی میں رہے گی اور میں اسے مزید زچ کر سکوں گی۔ دن بھر میں نے ایمن سے گھر کا کونا کونا صاف کروایا۔ وہ بیچاری روتی رہی لیکن کام کرتی رہی اور میں اسے تانے دیتی رہی۔ دیکھ لیا اپنے لاڈلے بھائی کا پیار؟ میں نہ کہتی تھی کہ مردوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا؟ آج نہیں تو کل اصلیت سامنے آ ہی جاتی ہے۔ بھابھی آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ایمن نے روتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ سب تمہارے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے۔ میں نے بڑی ٹھٹائی سے جواب دیا اور کچھ دن ایسے ہی گزرے۔ ایمن گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ حسن اب اس سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا اور وہ گھر آتا تو خاموشی سے کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ان دونوں کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے تھے اور میں ان فاصلوں کو مزید گہرا کرنے کے لیے بات بھی نہیں کرتا تھا اور وہ گھر آتا تو خاموشی سے کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ان دونوں کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے تھے اور میں ان فاصلوں کو مزید گہرا کرنے کے لیے تیار تھی۔ میں نے اپنی اگلی چال کے لیے ایک اور منصوبہ بنایا۔ مجھے حسن کے دل سے ایمن کی رہی سہی ہمدردی بھی ختم کرنی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں ایمن کے کردار پر ایسا داغ لگاؤں گی جسے وہ کبھی دھو نہ سکے۔ ایک دن حسن آفس سے جلدی آ گیا اور وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ میں اس کے لیے چائے بنانے کچن میں گئی۔ ایمن اپنے کمرے میں تھی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور اپنے فون سے اسی لڑکے کے نمبر پر ایک میسج بھیجا جس میں لکھا تھا کہ آج رات 10 بجے پچھلے دروازے پر آ جانا۔ سب سو چکے ہوں گے اور اس کے بعد میں نے وہ میسج ڈیلیٹ کر دیا اور چائے لے کر حسن کے پاس چلی گئی۔
رات کو جب ہم سب سونے کی تیاری کر رہے تھے، اچانک میرے فون پر ایک میسج آیا۔ یہ اسی لڑکے کا جوابی میسج تھا۔ ٹھیک ہے جان، میں انتظار کروں گا۔ یہ میسج تھا۔ ٹھیک ہے جان، میں انتظار کروں گا۔ میں نے جان بوجھ کر فون ایسی جگہ رکھا جہاں حسن کی نظر آسانی سے پڑ سکے، جیسا کہ میں نے سوچا تھا۔ حسن نے فون اٹھایا اور میسج پڑھ لیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ یہ کس کا میسج ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا کہ کون سا میسج؟ مجھے تو نہیں پتا۔ حسن نے مجھے فون دکھایا۔ میں نے حیرت کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا، اوہ خدایا، یہ تو اسی نمبر سے ہے جس سے اس دن کال آئی تھی، لیکن یہ میرے فون پر کیوں آیا؟ پھر میں نے ایک دم چونکتے ہوئے کہا، حسن کہیں ایسا تو نہیں کہ ایمن نے میرا فون استعمال کیا ہو؟ آج کل اس کا اپنا فون تو ٹوٹ گیا ہے نا؟ حسن فوراً سمجھ گیا۔ وہ غصے میں اٹھا اور سیدھا ایمن کے کمرے کی طرف لپکا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گئی اور ایمن سو رہی تھی۔ حسن نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا اور کہا، اٹھو اور بتاؤ مجھے یہ کس کو بلایا ہے تم نے آج رات؟ ایمن ہڑبڑا کر اٹھی، گھر میں رہ کر میری ہی عزت نیلام کر رہی ہو تم؟ ایمن روتے ہوئے گال سہلانے لگی۔ بھائی خدا کی قسم میں کچھ نہیں جانتی، میں نے بھابھی کے فون کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو کیا یہ میسج خود بخود آ گیا؟ حسن نے دھاڑتے ہوئے کہا، آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے حسن کو پکڑنے کی کوشش کی۔ حسن چھوڑو اسے، غصہ تھوک دو، کہیں کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کر بیٹھنا۔ لیکن حسن قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ نہیں فصیحہ، آج فیصلہ ہو کر رہے گا۔ یہ لڑکی ہمارے خاندان کے نام پر کلنک ہے، میں اسے مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے ایمن کی بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور کمرے میں بند کر دیا۔ کل صبح تمہارا فیصلہ ہوگا، تب تک یہیں سڑو۔ میں نے باہر سے کنڈی لگائی اور حسن کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ حسن پوری رات جاگتا رہا اور غصے اور دکھ کی آگ میں جلتا رہا، اور میں اپنی کامیابی پر مسکراتی رہی۔ مجھے یقین تھا کہ اب ایمن کا اس گھر میں رہنا ناممکن ہو چکا ہے۔ اس رات کے بعد حسن کا رویہ ایمن کے ساتھ مکمل طور پر بدل گیا۔ اب وہ بھائی کم اور جیلر زیادہ لگتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ حسن ابھی بھی کسی نہ کسی بہانے ایمن کو معاف کر سکتا ہے، اس لیے مجھے ایک حتمی وار کرنا تھا، ایسا وار جس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہ بچے۔ میں نے اپنی سہیلی شازیہ کی مدد سے ایک اور ڈرامہ رچایا اور اس بار منصوبہ زیادہ خطرناک تھا۔ میں نے کچھ ایسی دوائیاں حاصل کی جو حمل ضائع کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ایک شام جب حسن گھر آیا تو میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور ڈرامائی انداز میں رو رہی تھی۔ حسن پریشان ہو کر میرے پاس آیا۔ کیا ہوا فصیحہ، رو کیوں رہی ہو؟ خیریت تو ہے؟ میں نے سسکیاں لیتے ہوئے تکیے کے نیچے سے وہ دوائیاں نکالے اور حسن کے سامنے رکھ دی۔ حسن، ہم برباد ہو گئے، ہماری عزت خاک میں مل گئی۔ حسن نے حیرت سے ان دوائیوں کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ اور تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ یہ دوائیاں مجھے ایمن کے کمرے سے ملی ہیں، میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ میں صفائی کر رہی تھی تو اس کے گدے کے نیچے سے یہ ملی۔ تمہیں پتہ ہے یہ کس لیے ہوتی ہیں؟ حسن کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایمن اتنا گر نہیں سکتی۔ تم اب بھی اس کی طرفداری کر رہے ہو؟ میں نے چیختے ہوئے کہا۔ آنکھیں کھولو حسن، وہ لڑکی کب کی ہاتھ سے نکل چکی ہے، خدا جانے کس کس کے ساتھ اس کا تعلق رہا ہے، اور اب یہ دوائیاں، اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ… میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، لیکن حسن سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ وہ ایک زخمی شیر کی طرح دھاڑا اور ایمن کے کمرے کی طرف بھاگا۔ ایمن باہر نکلو، اس نے دروازے پر زور سے لات ماری۔ ایمن ڈرتے ڈرتے باہر نکلی اور اس کا رنگ فک تھا۔ جی بھائی مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ حسن نے اسے زوردار تھپڑ مارا۔ ایمن لڑکھڑا کر گر پڑی اور… میری آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی تم، میں تمہیں اپنی بیٹی سمجھتا تھا اور تم نے میری پیٹھ پیچھے چھرا کھونپا۔ بتاؤ کون ہے وہ جس کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا ہے؟ ایمن روتے ہوئے گڑ گڑانے لگی۔ بھائی خدا کی قسم میں پاک ہوں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ بھابھی جھوٹ بول رہی ہیں، یہ مجھے پھنسانے کی سازش کر رہی ہیں۔ خبردار جو میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی بکا۔ حسن نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور… وہ تو تمہارا پردہ رکھ رہی تھی، میں ہی اندھا تھا جو تم پر یقین کرتا رہا۔ آج میں تمہارا قصہ ہی پاک کر دوں گا۔ حسن غصے میں کچن کی طرف بھاگ اور وہاں سے مٹی کے تیل کی بوتل اٹھا لایا۔
میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میں چاہتی تھی کہ حسن اسے سزا دے، گھر سے نکال دے، لیکن یہ تو معاملہ بہت آگے بڑھ رہا تھا۔ حسن یہ دھڑکنے لگا اور میں چاہتی تھی کہ حسن اسے سزا دے، گھر سے نکال دے، لیکن یہ تو معاملہ بہت آگے بڑھ رہا تھا۔ حسن یہ کیا کر رہے ہو؟ ہوش میں آؤ، میں نے ڈرتے ہوئے کہا۔ نہیں فصیحہ، آج کوئی مجھے نہیں روکے گا۔ حسن کی آنکھوں میں جنون تھا اور اس نے ایمن پر تیل چھڑکنا شروع کر دیا اور ایمن چیخنے لگی۔ بھائی نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کریں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں بے گناہ ہوں۔ بھابھی آپ ہی نے روکے اور سچ بتا دیں پلیز۔ میں خاموش کھڑی رہی اور میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ایک طرف میری نفرت تھی اور دوسری طرف ایک انسانی جان، لیکن میرا غرور اور میری انا جیت گئی۔ میں نے سوچا کہ اگر اب میں نے سچ بول دیا تو حسن مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اور میرا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ حسن نے ماچس کی ڈبے اٹھائی اور ایک تیلی جلائی۔ آج میں اس گندگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ بھائی نہیں، ایمن کی دل خراش چیخ گونجی۔ اسی لمحے میں نے آگے بڑھ کر حسن کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ حسن رک جاؤ، اسے جان سے مت مارو۔ ہم اس کی شادی کر دیتے ہیں کسی دور دراز گاؤں میں کسی بوڑھے سے، یہ ہماری نظروں سے دور ہو جائے گی اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ حسن کا ہاتھ رک گیا، وہ ہانپ رہا تھا اور اس نے نفرت بھری نظروں سے ایمن کو دیکھا جو زمین پر پڑی کانپ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، حسن نے ماچس پھینک دی، اور اسے کل ہی اس گھر سے رخصت کر دوں گا، جہاں مرضی جائے، مرے یا جیے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس رات ایمن کی سسکیاں پوری رات سنائی دیتی رہیں۔ مجھے اپنی جیت کا یقین ہو گیا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا خوف بھی بیٹھ گیا تھا۔ میں نے جو آگ لگائی تھی، کیا وہ صرف ایمن کو جلائے گی یا میرا اپنا گھر بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے گا؟ اور یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ اگلے دن صبح سویرے ہی حسن گھر سے نکلا اور دوپہر تک واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ اس شخص کی شکل و صورت سے ہی عیاری ٹپک رہی تھی۔ حسن نے ایمن کو ڈرائنگ روم میں بلایا۔ یہ رشید صاحب ہیں۔ ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ اس شخص کی شکل و صورت سے ہی عیاری ٹپک رہی تھی۔ حسن نے ایمن کو ڈرائنگ روم میں بلایا۔ یہ رشید صاحب ہیں۔ حسن نے اسپاٹ لہجے میں تعارف کروایا۔ تمہاری شادی ان سے طے ہوئی ہے، کل نکاح ہے اور اسی وقت رخصتی۔ ایمن کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو عمر میں آپ سے بھی بڑے ہیں۔ عمر دیکھنے کا وقت گزر گیا ایمن بی بی، رشید نے مکروہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ شکر کرو میں تم جیسی بدچلن کو اپنانے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ حسن صاحب نے سب کچھ بتا دیا ہے مجھے۔ ایمن نے تڑپ کر حسن کی طرف دیکھا۔ بھائی آپ نے میرے بارے میں یہ سب؟ خدا کے لیے بھائی مجھ پر رحم کریں، مجھے مار ڈالیں لیکن اس جہنم میں مت دھکیلیں۔ جہنم تو تم نے خود اپنے لیے چنی ہے۔ حسن نے منہ پھیر لیا۔ میرا فیصلہ اٹل ہے اور تیار رہنا کل کے لیے۔ ایمن روتی پیٹتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لگایا نہ کوئی مہمان، نہ کوئی دھوم دھام، بس دو گواہ اور قاضی صاحب۔ ایمن پورے وقت خاموش رہی اور اس کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ رخصتی کے وقت اس نے ایک بار مڑ کر حسن کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں اتنا درد اور اتنی مایوسی تھی کہ ایک لمحے کے لیے میرا دل بھی کانپ گیا، لیکن میں نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ ایمن کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی ویرانی چھا گئی۔ حسن بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے بھی کم ہی بات کرتا اور مجھے لگا کہ شاید کچھ دن میں سب نارمل ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حسن اندر ہی اندر گھلنے لگا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میرے بچے بڑے ہونے لگے۔ میری بیٹی زویا بالکل اپنی پھوپھی ایمن پر گئی تھی۔ وہی معصومیت، وہی بھولا پن۔ بیٹا دانیال اپنے باپ کی طرح تھوڑا تیز مزاج تھا۔ 15 سال پلک چھپکتے گزر گئے۔ حسن اب ایک فالج زدہ مریض بن چکا تھا اور کچھ سال پہلے اسے شاید فالج کا اٹیک ہوا جس نے اس کے جسم کا دایاں حصہ نکارہ کر دیا تھا۔ وہ بستر تک محدود تھا اور میں اس کی خدمت کرتی تھی۔ میری بیٹی زویا اب جوان ہو چکی تھی اور دانیال کی شادی ہو چکی تھی۔ میری بہو ثانیہ بہت تیز تراز لڑکی تھی۔ مجھے اس میں اپنا آپ نظر آتا تھا اور وہ آتے ہی گھر پر چھا گئی۔ ایک دن تاریخ نے خود کو دہرانا شروع کیا۔ ثانیہ میرے پاس آئی اور بولی، اماں جی آپ زویا کو سمجھائیں، سارا دن فون پر لگی رہتی ہے اور مجھے تو اس کے لچھن ٹھیک نہیں لگتے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ وہی الفاظ تھے جو کبھی میں نے ایمن کے لیے استعمال کیے۔ کیا کہہ رہی ہو ثانیہ؟ زویا تو بہت سیدھی بچی ہے۔ سیدھی نہیں ہے اماں جی، آج کل کی لڑکیاں بہت تیز ہیں، ثانیہ نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میں نے کل اسے چھت پر کسی سے فون پر بات کرتے سنا تھا۔
بہت آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ میرے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا۔ کیا واقعی مکافاتی عمل شروع ہو چکا تھا؟ میں نے زویا سے پوچھا تو وہ قسمیں کھانے لگی کہ وہ اپنی سہیلی سے بات کر رہی تھی۔ میں نے اس پر یقین کر لیا کیونکہ وہ میری بیٹی تھی، لیکن ثانیہ باز نہ آئی۔ وہ روز دانیال کے کان بھرتی، دیکھ لیں دانیال، آپ کی بہن آج کل بہت آزاد ہو گئی ہے۔ کل میں نے اسے گلی کے نکڑ پر ایک لڑکے سے باتیں کرتے دیکھا تھا۔ دانیال بھی اپنے باپ کی طرح شک مزاج تھا۔ وہ زویا پر برس پڑا اور خبردار جو گھر سے باہر قدم نکالا ٹانگیں توڑ دوں گا۔ زویا روتی رہی اور اپنی صفائیاں پیش کرتی رہی، لیکن دانیال ثانیہ کی باتوں میں آ چکا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا ماضی دہراتا نظر آ رہا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب میں تماشائی نہ تھی بلکہ اس تماشے کا حصہ بننے والی تھی۔ ایک دن ثانیہ نے وہی ڈرامہ رچایا جو میں نے کبھی رچایا تھا۔ وہ میرے پاس آئی اور بولی کہ اماں جی، غضب ہو گیا، زویا کے کمرے سے مجھے یہ ملا ہے۔ اس نے میری ہتھیلی پر سگریٹ کا ایک پیکٹ رکھ دیا۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ زویا اور سگریٹ؟ ناممکن۔ یقین نہیں آتا تو خود دیکھ لیا اماں۔ سگریٹ کا پیکٹ دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا۔ وہ زویا کے کمرے کی طرف لپکا۔ میں اس کے پیچھے بھاگی اور دانیال، رکو بات تو سنو، میں چلائی، لیکن دانیال نے زویا کو بالوں سے پکڑ کر کمرے سے باہر گھسیٹا۔ یہ کیا ہے؟ سگریٹ پیتی ہو تم؟ ہماری ناک کٹوانے کا ارادہ ہے؟ بھائی، میں نے کبھی سگریٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، یہ بھابھی جھوٹ بول رہی ہیں۔ زویا گڑ گڑائی۔ میں خاموش کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی اور میرا ماضی میرے سامنے زندہ ہو چکا تھا۔ میری بیٹی آج اسی جگہ کھڑی تھی جہاں کبھی ایمن کھڑی تھی، اور میری بہو وہی کردار ادا کر رہی تھی جو کبھی میرا تھا۔ دانیال کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ وہ زویا کو گھسیٹتا ہوا صحن میں لے کر آیا اور زویا روتی رہی، رحم کی بھیک مانگتی رہی، لیکن دانیال پر تو کوئی اثر ہی نہ ہوا۔ ثانیہ ایک کونے میں کھڑی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ میں سب کچھ دیکھ رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ یہ سب ثانیہ کی چال ہے، بالکل ویسے ہی ثانیہ کی چال ہے، بالکل ویسے ہی چال جیسی میں نے چلی تھی، لیکن میں بے بس تھی۔ بھائی میرا یقین کریں، بھابھی جھوٹ بول رہی ہیں اور میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ زویا کی آواز گلے میں اٹک رہی تھی۔ جھوٹ بکتی ہے کمبخت۔ دانیال نے اسے لات ماری۔ سگریٹ تیرے کمرے سے ملے ہیں اور تو کہہ رہی ہے کہ بھابھی جھوٹ بول رہی ہے؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ میں آگے بڑھی اور دانیال بیٹا رک جاؤ، شاید زویا سچ کہہ رہی ہو، ثانیہ سے غلطی بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ ثانیہ فوراً بول پڑی، اماں جی، آپ بھی بیٹی کی محبت میں اندھی ہو گئی ہیں۔ میں اپنی آنکھوں دیکھی بات بتا رہی ہوں، اور کل رات میں نے خود اسے چھت پہ سگریٹ پیتے دیکھا تھا۔ یہ سن کر دانیال کا پارا مزید چڑھ گیا۔ اچھا، تو اب یہ چھت پر چڑھ کر گل کھلائے جا رہے ہیں؟ آج میں تیرا قصہ ہی پاک کر دوں گا۔ وہ بھاگتا ہوا گیا اور اسٹور روم سے پیٹرول کی کین اٹھا لایا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور یہ تو وہی منظر تھا، بالکل وہی منظر جو 15 سال تھا، بالکل وہی منظر جو 15 سال پہلے میری آنکھوں کے سامنے گزرا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ آج چلنے والی میری اپنی بیٹی تھی، دانیال نہیں۔ میں چیخی اور اس کے راستے میں حائل ہو گئی۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو، یہ تمہاری بہن ہے۔ ہٹ جائیں اماں۔ دانیال نے مجھے دھکا دیا۔ ایسی بہن ہونے سے بہتر ہے کہ نہ ہو، اس نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی ہے۔ اس نے ایک محلول کا ڈھکن کھولا اور زویا پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ زویا چیخ رہی تھی، تڑپ رہی تھی، لیکن دانیال پر تو جنون طاری تھا۔ ثانیہ کچھ تو بولو، تم جانتی ہو کہ یہ سچ نہیں ہے۔ میں نے ثانیہ کی منت کی اور ثانیہ نے کندھے اچکا دیے۔ میں کیا کر سکتی ہوں اماں جی؟ جو بویا ہے وہی تو کاٹنا پڑے گا نا۔ اس کے الفاظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح برسے۔ جو بویا ہے وہی کاٹنا پڑے گا؟ کیا واقعی یہ میری ہی بوئی ہوئی فصل تھی جو آج مجھے کاٹنی پڑ رہی تھی؟ دانیال نے ماچس نکالی۔ زویا گڑ گڑا رہی تھی اور بھائی خدا کے لیے مجھ پر رحم کری، میں مر جاؤں گی۔ تو مر جاؤ، تم جیسی لڑکیوں کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ دانیال نے تیلی جلائی اور اسی لمحے دانیال کے پیروں میں گر گئی میں۔ دانیال بیٹا رک جاؤ اور اسے مت جلاؤ، مجھے جلا دو، یہ سب میرے کیے کی سزا ہے۔ دانیال کا ہاتھ رک گیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا کہ کیا مطلب اماں، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہاں بیٹا، یہ مکافات عمل ہے۔ 15 سال پہلے میں نے بھی یہی کیا تھا تمہاری پھوپھی ایمن کے ساتھ، اور میں نے جھوٹ بول کر سازش کر کے تمہارے باپ کے ہاتھوں سے ختم کروا دیا۔ وہ بے گناہ تھی اور بالکل زویا کی طرح۔ میں نے اس پر جھوٹے الزام لگائے، اسے بد کردار ثابت کیا تاکہ وہ اس گھر سے نکل جائے۔
صحن میں سناٹا چھا گیا۔ دانیال کی ماچس ہاتھ سے گر گئی اور ثانیہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، اور چارپائی پر لیٹا حسن جو اب تک بے حس و حرکت تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہا کہ آج تاریخ خود کو دہرا رہی ہے، جو میں نے ایمن کے ساتھ کیا وہی آج ثانیہ زویا کے ساتھ کر رہی ہے۔ یہ ثانیہ کا قصور نہیں، یہ میرے گناہوں کی سزا ہے جو میری بیٹی کو مل رہی ہے۔ اس معصوم کو مت جلاؤ دانیال، میں مجرم ہوں، مجھے جلاؤ۔ حسن ایک عجیب سی آواز نکالی۔ ہم سب نے اس کی طرف دیکھا اور وہ بول نہیں سکتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اتنا درد، اتنی نفرت تھی کہ میں برداشت نہ کر سکی۔ وہ اپنی بے بسی پر رو رہا تھا، اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا اور شاید مجھ سے نفرت کر رہا تھا۔ دانیال نے ایک چھٹکے سے پیٹرول کا کین دور پھینکا اور وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور سر پکڑ کر رونے لگا۔ یا اللہ، یہ ہم کیا کرنے جا رہے تھے؟ ہم کتنے بڑے گناہ گار ہیں۔ زویا بھاگ کر میرے گلے لگ گئی اور ہم دونوں ماں بیٹی دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ ثانیہ خاموشی سے اپنے کمرے میں کھسک گئی اور اسے شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا کھیل اب ختم ہو چکا ہے، یا شاید اسے بھی مکافات عمل کا ڈر لگنے لگا تھا۔ اس میں کھسک گئی اور اسے شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا کھیل اب ختم ہو چکا ہے، یا شاید اسے بھی مکافات عمل کا ڈر لگنے لگا تھا۔ اس رات کوئی نہ سویا۔ گھر میں ایک عجیب سی اداسی اور خوف کا سایہ تھا۔ ہم سب اپنے اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ ابھی سزا مکمل نہیں ہوئی۔ چند دن بعد دانیال نے ایک فیصلہ کیا۔ میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ جس گھر کی بنیادی جھوٹ اور فریب پر رکھی گئی ہو، وہاں سکون کیسے مل سکتا ہے؟ میں نے بہت محنت سماجت کی، واسطے دیے، لیکن وہ اٹل تھا۔ وہ ثانیہ کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو گیا۔ جاتے جاتے اس نے ایک فیصلہ سنایا جس نے میری کمر توڑ دی۔ اماں، میں زویا کی ذمہ داری مزید نہیں اٹھا سکتا۔ اس کی شادی کرنی ہوگی اور جلد از جلد، لیکن بیٹا ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، اور اچھا رشتہ ملنے میں وقت لگتا ہے۔ میں نے کمزور آواز میں کہا۔ میرے پاس ایک رشتہ ہے، ہارون صاحب، میرے آفس میں کام کرتے ہیں اور عمر میں تھوڑے۔ میں نے کمزور آواز میں کہا۔ میرے پاس ایک رشتہ ہے، ہارون صاحب، میرے آفس میں کام کرتے ہیں اور عمر میں تھوڑے بڑے ہیں، بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، 2 بچے ہیں، لیکن وہ زویا کو سنبھال لیں گے۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہارون کی عمر دانیال سے بھی زیادہ تھی اور وہ زویا کے باپ کی عمر کا تھا۔ دانیال، یہ تم کیا ظلم کر رہے ہو؟ وہ بچی ہے ابھی۔ جو ظلم آپ نے پھوپھی ایمن پر کیا تھا، اس سے تو کم ہی ہے اماں۔ دانیال کے لہجے میں تلخی تھی۔ اور میں فیصلہ کر چکا ہوں، کل شام نکاح ہے۔ زویا یہ سن کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ حسن بے بسی سے چارپائی پر لیٹا سب دیکھتا رہا اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بول نہیں سکتا تھا، لیکن اس کی نظریں مجھے مجرم ٹھہرا رہی تھی۔ اگلی شام سادگی سے زویا کا نکاح ہارون سے ہو گیا اور وہ رخصت ہو کر چلی گئی، اور میں گھر میں اکیلی رہ گئی، اپنے فالج زدہ شوہر کے ساتھ۔ گھر کا ہر کونا مجھے کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ زویا کے پر روتی، میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ مجھے ایمن کی یاد آتی، اس کی چیخیں میرے کانوں میں گونجتی، اور میں نے ایمن کے ساتھ جو کیا تھا اس کی سزا میری بیٹی بھگت رہی تھی۔ قدرت کا انصاف کتنا بے رحم ہوتا ہے، یہ مجھے اب سمجھ میں آ رہا تھا۔ حسن کی حالت بھی بگڑتی جا رہی تھی اور وہ اب اکثر مجھے گھورتا رہتا۔ اس کی نظروں میں ایسی نفرت ہوتی کہ میرا دل دہل جاتا۔ ایک دن میں اسے دوا دینے گئی تو اس نے پوری قوت جمع کر کے میرے منہ پر تھوک دیا۔ میں سکتے میں آ گئی۔ یہ وہی حسن تھا جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ آج وہ میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ میں کمرے سے باہر بھاگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ، یہ کیسی سزا ہے؟ میری بیٹی جہنم میں جل رہی ہے اور میرا شوہر مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ میرا بیٹا مجھے چھوڑ گیا ہے اور میں تنہا رہ گئی ہوں، بالکل تنہا۔ میں روزانہ مرتی تھی، روزانہ جیتی تھی۔ ہر پل مجھے ایمن کی یاد دلاتا۔ میں سوچتی کہ کاش میں نے میں تنہا رہ گئی ہوں، بالکل تنہا۔ میں روزانہ مرتی تھی، روزانہ جیتی تھی۔ ہر پل مجھے ایمن کی یاد دلاتا۔ میں سوچتی کہ کاش میں نے وہ سب نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اپنی نند کو بیٹی سمجھا ہوتا، لیکن اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ وقت گزر چکا تھا اور مکافات عمل اپنا کھیل کھیل چکا تھا۔ اب میں اسی ویران گھر میں اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ ہر روز زویا کی سسکیوں بھری آواز فون پر سنتی ہوں اور ہر روز حسن کی نفرت بھری نظروں کا سامنا کرتی ہوں۔ یہی میرا انجام ہے، یہی میری سزا ہے، اور زویا کی رخصتی کے بعد گھر میں چھائی ویرانی مجھے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ دانیال اپنے نئے گھر میں خوش تھا
یا نہیں مجھے نہیں معلوم تھا، کیونکہ اس نے ہم سے رابطہ تقریباً ختم کر لیا تھا۔ کبھی کبھار مہینے میں ایک آدھ فون کر لیتا، وہ بھی صرف رسمی بات چیت کے لیے۔ ثانیہ اپنی چال میں کامیاب ہو چکی تھی اور اس نے ماں بیٹے میں ہمیشہ کے لیے جدائی ڈال دی، لیکن اصل قیامت تو زویا پر ٹوٹ رہی تھی۔ ہارون کا رویہ دن بدن بدتر ہوتا جا رہا تھا، اور شروع میں تو وہ صرف نشے کی حالت میں ہاتھ اٹھاتا تھا، لیکن اب تو وہ ہوش میں بھی بہانے ڈھونڈتا تھا اسے مارنے کے۔ اور ایک رات شدید بارش ہو رہی تھی، اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ میں گھبرا گئی، اور اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو سامنے زویا کھڑی تھی، بارش میں بھیگی ہوئی، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے اور چہرے پر تازہ زخموں کے نشان۔ اماں، وہ مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے بچا لیں اماں، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ آج اس نے مجھے جلدی سگریٹ سے داغا ہے۔ اس نے اپنی آستین اوپر کی تو میری روح کانپ گئی۔ اس کے بازو پر جگہ جگہ جلنے کے نشان تھے۔ یہ وہی ہاتھ تھے جن پر میں نے کبھی مہندی لگانے کے خواب دیکھے تھے۔ آج وہ زخموں سے چور تھے اور میں اسے اندر لائی۔ حسن جاگ رہے تھے اور زویا کی حالت دیکھ ہماری بچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا کہ ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ حسن نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ ان نظروں میں اتنا گہرا طنز اور نفرت تھی کہ میں زمین میں گڑ گئی، جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ یہ تمہاری ہی تو بوئی ہوئی فصل ہے فصیحہ، اب کاٹو اسے۔ میں نے ہمت کر کے دانیال کو فون کیا۔ کئی بار گھنٹی بجنے کے بعد اس نے فون اٹھا لیا۔ دانیال بیٹا جلدی آ جاؤ، زویا گھر آئی ہے، ہارون نے اسے بہت مارا ہے۔ میں نے روتے ہوئے فریاد کی اور دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، اور پھر دانیال کی اسپاٹ سی آواز آئی، اماں میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں اب اس کے معاملات میں نہیں پڑوں گا۔ وہ شادی شدہ ہے اور اسے اپنے شوہر کے ساتھ نباہ کرنا چاہیے۔ بار بار گھر بھاگ گانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ لیکن بیٹا وہ اس پر ظلم کر رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ دانیال نے میری بات کاٹ دی۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ روز روز کے جھگڑے نپٹاتا پھرو۔ ثانیہ ٹھیک کہتی تھی، ہم جتنا ان مسائل میں پڑیں گے اپنی ہی زندگی خراب کریں گے۔ اس نے فون بند کر دیا اور میں موبائل ہاتھ میں پکڑے بے حس و حرکت بیٹھی رہ گئی۔ میرا اپنا بیٹا، میرا خون اتنا سفید ہو چکا تھا۔ ابھی ہم اسی صدمے میں تھے کہ باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ ہارون دروازہ پیٹ رہا تھا اور زویا باہر نکلو، مجھے پتا ہے تم یہیں چھپی ہو۔ میں ڈر گئی۔ زویا میرے پیچھے چھپ گئی اور میں نے دروازہ نہیں کھولا تو اس نے لاتیں مارنا شروع کر دی۔ آخر کار مجھے دروازہ کھولنا پڑا اور ہارون نشے میں دھت تھا۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور زویا کی طرف لپکا۔ بھاگ کر آئی تھی نا یہاں، تیری تو میں۔ اس نے زویا کو بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگایا۔ زویا چیختی رہی، اماں بچاؤ، ابا کچھ تو کریں۔ میں اس کے پیچھے بھاگی اور ہارون کے ہاتھ جوڑے، اس کے پاؤں پکڑے، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ اسے جانوروں کی طرح گھسیٹتا ہوا گاڑی میں ڈال کر لے گیا اور میں بارش میں پیچھے بھاگی اور ہارون کے ہاتھ جوڑے، اس کے پاؤں پکڑے، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ اسے جانوروں کی طرح گھسیٹتا ہوا گاڑی میں ڈال کر لے گیا اور میں بارش میں کیچڑ میں لت پت بیٹھی روتی رہی۔ اندر سے حسن کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ چارپائی سے گرنے کی کوشش کر رہے تھے، شاید اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے، لیکن ان کا بے جان جسم ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اس رات مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میری سزا صرف یہ نہیں تھی کہ میں سب کچھ کھو دوں، بلکہ میری اصل سزا یہ تھی کہ میں ہر روز ہر لمحہ اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتا دیکھوں اور کچھ نہ کر سکوں۔ یہ وہ جہنم تھی جس کی آگ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے جلائی تھی، اور اب اس کا ایندھن میری اپنی اولاد بن رہی تھی۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے چلتا رہا، لیکن میرے لیے ہر لمحہ صدیوں پر محیط ہو چکا تھا۔ زویا اس رات کے بعد کبھی واپس نہ آئی اور ہارون نے اسے گھر میں قید کر لیا تھا۔ کبھی کبھار اس کا فون آتا تو اس کی آواز اتنی ٹوٹتی خون کے آنسو روتا۔ وہ اب روتی بھی نہیں تھی اور شاید اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے، یا شاید اس نے اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ حسن کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے۔ ان کی آنکھوں کی ویرانی مجھے ہر وقت اپنی موت یاد دلاتی اور وہ مجھ سے بالکل بات نہیں کرتے تھے، نہ اشاروں میں نہ نظروں سے۔ وہ بس چھت کو گھورتے رہتے، جیسے انہیں وہاں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہو جو مجھے دکھائی نہ دیتی تھی۔ شاید انہیں وہاں ایمن کا چہرہ نظر آتا تھا، وہ معصوم چہرہ جسے ہم نے مل کر مسخ کیا۔ میں اکثر سوچتی کہ ایمن اب کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، کیا وہ زندہ بھی ہے یا اس ظالم رشید نے اسے مار ڈالا۔
مجھے اس کا پتہ لگانے کی ہمت بھی نہ تھی۔ ایک دن زویا کا فون آیا اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ اماں، ہارون کو پولیس لے گئی ہے۔ وہ نشے میں کسی کو گاڑی سے کچل آیا تھا۔ میرے اندر ایک امید کی کرن جاگی، شاید میری بیٹی اس عذاب سے آزاد ہو جائے، لیکن اماں، اس کے گھر والے وہ مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں منحوس ہوں اور میرے آنے سے ان کا بیٹا برباد ہو گیا۔ وہ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں اور میں کہاں جاؤں اماں؟ تم میرے پاس آ جاؤ بیٹی، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ میں نے تڑپ کر کہا۔ نہیں اماں، اس کی آواز پھر گئی۔ میں اس گھر میں نہیں آ سکتی جہاں سے میری بربادی کا سامان تیار ہوا تھا۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے اماں، دانیال بھائی نے مجھے سب بتا دیا تھا اس رات کہ آپ نے پھوپھی ایمن کے ساتھ کیا کیا۔ یہ گھر مجھے کھا جائے گا۔ اس نے فون بند کر دیا اور میں گمسم بیٹھی رہ گئی۔ میرا بیٹا جس نے مجھے چھوڑ دیا، اس نے میری بیٹی کے دل میں بھی میرے خلاف نفرت بھر دی تھی۔ میں اب مکمل طور پر تنہا تھی اور کچھ عرصے کے بعد خبر ملی کہ زویا نے کسی دارالامان میں پناہ لے لی ہے۔ میں اس سے ملنے گئی تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ مجھے اپنی بربادی کا ذمہ دار سمجھتی تھی، اور وہ غلط بھی نہ تھی۔ حسن بھی اب زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، اور ایک رات میں ان کے پاس بیٹھی تھی کہ اچانک انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں پہلی بار نفرت کی بجائے ایک عجیب سی التجا تھی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میری طرف بڑھایا۔ میں نے جلدی سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ جی حسن، کیا چاہیے آپ کو؟ ان کے ہونٹ ہلے اور بڑی مشکل سے ایک ٹوٹی پھوٹی آواز نکلی۔ معافی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ ایمن سے معافی مانگنا چاہتے تھے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں جانتی ہوں حسن، ہم دونوں بہت گنہگار ہیں۔ ہم نے ایک معصوم زندگی برباد کی ہے اور ہمیں معافی کیسے ملے گی؟ حسن کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور انہوں نے آخری ہچکی لی اور ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں بے جان ہو گیا۔ وہ مجھے اپنے گناہوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، اور آج میں اس بڑے سے گھر میں بالکل اکیلی ہوں۔ دانیال اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے، اسے میری کوئی پرواہ نہیں۔ زویا دارالامان میں ایک بے نام زندگی گزار رہی ہے، اور میں ہر روز پل پل مرتی ہوں۔ یہ گھر اب مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اور ہر دیوار سے ایمن کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ ہر کونے میں زویا کے آنسو دکھائی دیتے ہیں، اور میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی ہوں تو مجھے ایک ایسی عورت نظر آتی ہے جس نے اپنی ہی خوشیوں کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگائی۔ میری زندگی ان تمام لوگوں کے لیے ایک عبرتناک مثال ہے جو دوسروں کی زندگیوں میں زہر کھولتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ان کی چالاکیاں کبھی پکڑی نہیں جائیں گی۔ یاد رکھیں کہ مکافات عمل اٹل ہے۔ آج جو بیج بوئیں گے وہی فصل آپ کو کاٹنی پڑے گی۔ میں نے نفرت